إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. معزز حاضرین جمعہ، حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے اسلام کی شکل میں، یہی اصل ہدایت ہے، یہی اصل راستہ ہے نجات کا اور کامیابی کا. دل جب تک اس بات سے مطمئن نہیں ہوں گے تب تک یہ ہدایت زندگی میں نہیں آئے گی. ہم لوگ کیا بہت سارے ہم میں اکثر لوگ اچھائیوں کی فکر کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن اچھائیوں سے ہم بہت ساری اچھائیوں سے دور ہیں. بہت ساری چیزیں جن کو ہم خوبیاں سمجھتے ہیں اور انہیں تسلیم کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ خوبیاں ہماری زندگی میں نہیں آ پاتی. وہ اس لیے نہیں آ پاتی ہیں کہ ہمارا دل ان خوبیوں کے نتائج سے مطمئن نہیں ہے، ہمارا دل یقین سے بھرا ہوا نہیں ہے. یقین سے اگر ہمارا دل بھرا ہو، دل کی جڑوں میں کہیے کہ یقین اگر بیٹھا ہو تو خوبیوں کو اپنانا، خوبیوں کو اپلائی کرنا، خوبیوں کی طرف آگے بڑھ جانا، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا، یہ آسان ہو جائے. اس لیے وہ یقین ضروری ہے جو اسلام چاہتا ہے، وہ اطمینان ضروری ہے. شریعت پر اطمینان ہمارا کتنا ہے، اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے اس پر ہمارا اطمینان کتنا ہے. اگر اللہ کی ہدایت پر ہمارا اطمینان پختہ ہو تو اس رنگ میں ہمیں رہنا اور ہمیں جینا اور ہمیں چلنا پھرنا اور اسی رنگ کے ساتھ سکون حاصل کرنا آسان ہو جائے. کتنا مشکل ہے ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے کہ وہ اسلامی رنگ میں رہیں اور اس طرح رہیں کہ انہیں سکون حاصل ہو دل کا. انہیں اس وقت تک بے چینی ہو جس وقت تک وہ اللہ کے رنگ میں یا اسلام کے رنگ میں نہ رنگے جائیں. کہیں بھی اگر ان پر کوئی اثر ہو، کوئی حالات ہو تو اس میں ان کو بے چینی محسوس ہو کہ ہم اللہ کے رنگ سے دور ہیں. غور کیجئے اس پہلو پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ اللہ نے جس رنگ میں، یعنی آپ بندہ بن کر کے رہو. بندہ اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب عمل اپنے بندوں سے یہ ہے کہ وہ بندہ بن کر کے رہے، عبدیت ہو ان کی زندگی میں، یعنی وہ ثابت کرتے رہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی دی ہوئی ہدایت اسلام سے ہم راضی ہیں. دل میں وہ سچائی بیٹھی ہو، زبان سے کہتے رہتے ہو، عمل سے ثابت کرتے رہتے ہو کہ ہم جس سے راضی ہیں
اس کو اپناتے ہیں، اس کی اپلائی کرتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ رنگ ہے اللہ کا، رنگ ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے حد سے مت بڑھانا، جیسے نصارہ نے کیا، عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ بنا لیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو۔ یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے ایک اللہ کے فرما بردار کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے میں اپنا شرف سمجھتا ہے، اپنا مقام سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ بندہ ہے اللہ کا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں، اس سے بڑا شرف اور مقام کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی شکل میں دی ہے۔ تو اسلام کی شکل میں جو نعمت دی ہے، اسلام کی صورت میں جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر چلنا، اس رنگ کو اپنانا، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمیں اسلام کا رنگ، اسلام کی شکل، اسلام کا انداز، اسلام کے معاملات پسند نہیں ہے تو کیا معنی اس کا ہوا؟ یعنی اس کا معنی یہ ہوا بظاہر کہ ہم اسلام کی تعلیم اور ہدایت سے، اس کے کامیابی کا راہ ہونے سے گویا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ ہمیں اسلام کامیابی کی راہ نہیں نظر آتا، ہمیں اسلام میں عزت نہیں نظر آتی، ہمیں اسلام کے تھرو ترقی نہیں نظر آتی۔ یہ پہلو ہماری زندگیوں سے بہت اوجھل ہے، ہماری نظروں سے بہت اوجھل ہے۔ جہاں تک دیکھیے، غور کیجئے کہ کتنی ہماری مطلب اطمینان کی زندگی اسلام کے تئیں ہے، یعنی اس کی ہدایتوں کے تئیں۔ اسلام جو کہتا ہے اس پر ہم کتنا مطمئن ہیں۔ یہ عزت کی راہ ہے، اسلام عزت کی راہ ہے، اسلام سربلندی کی راہ ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا راز ہے، اس پر ہم کتنا مطمئن ہیں۔ یہ دعووں سے نہیں ہوتا، یہ صرف دعووں سے نہیں ہوتا، یہ ثابت کرنے سے ہوتا ہے کہ ہم مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ میرے بندے جو توحید پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے بلندی ہے، اور جو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے لیے پستی ہے، وہ بلندی سے پستی میں پٹک دیے جاتے ہیں۔ کتنا ایمان ہے کہ یہ توحید یہ سربلندی کا راز ہے، شرک یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اگر یہ یقین دل میں بیٹھا ہو تو توحید کا فکر مند بندہ بن جائے گا۔ شرک کو بتایا، کہا کہ یہ تو چیونٹی کے چال سے بھی آہستہ شرک آتا ہے، تو چوکنا رہے گا، یہ آ کر کے ہماری توحید کو برباد کر دے گا، اور جو کچھ توحید ہمارے پاس ہے شرک کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ یقین دماغ میں بیٹھا ہو تو سب سے بڑا مخلص اس کی نظر میں وہ ہوگا جو شرک بتاتا رہے۔ آج ہمارے یہاں مسلم سماج میں ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ یہی سمجھنا مشکل ہو گیا کہ ہمارا محسن اصل کون ہے، ہمارا اصل ہمدرد کون ہے۔ ہمارا اصل ہمدرد وہ ہے جو ہمیں برائیوں پر صراحت کے ساتھ، نشاندہیوں کے ساتھ آگاہ کرتا رہے کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، بچو اس سے، بچو اس سے۔ کیونکہ انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے، انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس طرح اس کو مخبوط الحواس بناتا رہتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اسے یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ کہا کریں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، تو بہت خراب لگتا ہے ایک بہت بڑے طبقے کو کہ کیا شرک کی باتیں کرتے ہیں۔ شرک کی بات اس لیے کرنی ہر وقت ضروری ہے، ہر وقت ضروری ہے شرک کی بات کرنی، سب سے زیادہ ضروری ہے شرک کی بات کرنی، کیونکہ اگر شرک کے ساتھ توحید ہے تو اس توحید کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت اگر شرک کے ساتھ بندہ کرتا رہتا ہے تو عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ سورہ کافرون اٹھا کر کے دیکھیے، مکہ کے مشرکین، مکہ میں سورت اتری اور مکہ کے مشرکین اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرنے والے ہو۔
تو کیا اس اللہ کی وہ عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتا ہے، اگر اسے اس کی عبادت کو شرک سے پاک رکھنے کی تعلیم اور تلقین نہ کی جائے اور ایک ایک شرک کو نامزد نہ بتایا جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ شرک سے بچا رہے گا؟ اور شرک چیونٹی کے چال سے بھی آہستہ چل کر کے آتا ہو۔ اس لیے اطمینان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت ساری چیزوں کو سمجھے آدمی، صراحت کے ساتھ سمجھے۔ بدعتوں کی بات ہوتی ہے، بدعتوں کی، بدعت شرک کے بعد سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بدعت ہے، اور بدعت جب سماج میں چل پڑتی ہے، جڑ بنا لیتی ہے، تو لوگ اسے سنت سمجھ لیتے ہیں، اسے سنت سمجھ لیتے ہیں۔ اب اگر وہ سنت سمجھ لیں، نیکی کا کام سمجھ لیں، تو بدعت چھوڑیں گے؟ اگر بدعت سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا جائے تو بدعت کا کوئی عمل تو معتبر نہیں ہے، اور بدعت بہت بڑا سنگین جرم ہے، کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رنگ اختیار کر کے چلو، اللہ کا رنگ یعنی اسلام کا رنگ، فرما بردار بن کے رہو، عابد بن کر کے رہو۔ عابد یعنی اللہ کا بندہ ہوں، بندگی کرنے والا ہوں، فرما بردار ہوں اللہ کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو اللہ کا غلام بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، مجھے غلامی میں شرف ہے، مجھے غلامی میں شرف ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہو اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، رات اور دن میں جہاں جہاں اللہ کی فرما برداری کا موقع آئے پھر وہ فرما برداری کر لے، پھر ان کے دل کو سکون حاصل ہو۔ دیکھیے ہم میں کتنے لوگ ہیں اور ہم کہاں کہاں نیکی کر کے سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ نیکی کر لے سکون آدمی کو ملا۔ آپ کو غالباً کبھی ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک آدمی مجبور تھا، آیا کسی صاحب خیر کے پاس، کہا کہ میں مجبور ہوں اور مجھے غالباً 400 درہم کی بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت ہے، انہوں نے دے دیا اٹھا کے۔ بعد میں وہ رونے لگے گھر میں، تو گھر والے کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا رو رہا ہوں اس بات پر کہ میں نہیں پتہ لگا سکا اس اپنے کو کہ یہ تھوڑی سی رقم کے لیے اتنا مجبور ہے اور میں اس کے مانگنے سے پہلے نہیں دے سکا۔ آپ سوچئے کیا ملنے والا ہے ایک آدمی کو، کیا ملنے والا ہے؟ اس سوچ پر ایک آدمی کو ملنے والا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آ جانا اور کسی مشکل میں مبتلا بندے کی مشکل کو آسان کر دینا، یہ ایمان اور اطمینان ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مشکل سے آسانی کا ذریعہ چیز بن جائے گی۔ ہمارے لیے نیکی کا کام کیوں مشکل ہو گیا؟ ہم بھلائی کے کاموں میں کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ دنیا کی دوڑ اور دنیا کے اندر مقابلہ جاتی مطلب میدان میں کتنا تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور دین کے مسئلوں میں مرحلوں میں ہم اتنا پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ دین کا کام کر کے دین کے عمل سے ہمیں اطمینان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہم اپنی سربلندی کو دنیا کے راستے سے، دنیا کے سورسز سے ڈھونڈتے ہیں۔ آخر حضرت عمر فاروق نے کیوں یہ بات کہی تھی؟ آپ غور کیجئے، کہا ابو عبیدہ اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو میں کوڑا مارتا اس کو، تم یہ کہتے ہو کہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور یہ اس حالت میں ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے تو اسلام کے ذریعے بخشی ہے۔ اگر اسلام سے ہٹ کر کے ہم دنیا کے طور طریقوں کو سمجھیں گے کہ یہ ہماری سربلندی کا راز ہے اور ذریعہ ہے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کی اکثریت دنیا میں عزت کس کو سمجھتی ہے؟ دنیا میں عزت حاصل کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ سورس کیا ہے؟ سورس یہی ہے جتنی تعلیم ہمارے پاس ہوگی اتنا ہم آگے جائیں گے، جتنی ہمارے پاس دولت ہوگی اتنا ہم آگے جائیں گے،
جتنے ہمارے پاس پاور ہوگا، سیاست ہوگی، اتنا ہم آگے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے، ذلیل۔ عبرت کی نگاہ سے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھو اگر تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کی بندگی سے دور چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا انہیں غلام بنا دیتا ہے۔ دیکھ لو، کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہی بندوں کا غلام بنا دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بھاگتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھاگتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ منکرات کی راہ میں خرچ کرنے پر لگا دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے تجربے سے، رات دن کے تجربے میں دیکھ لیجئے، جب حق جاتا ہے تو باطل آتا ہے، اور باطل آتا ہے ایسی جگہ بناتا ہے کہ پھر حق وہاں داخل نہ ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے بدعت آتی ہے تو سنت چلی جاتی ہے، اب بدعت کے پاس سنت کا کیا کام؟ اور پھر بدعت کی للک، محبت، لالچ، دیوانگی، بے چینی بدعت کی حفاظت کے لیے اتنی ہے کہ ایک دنیا سے ایک بدعتی آدمی لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ نظام ہے قدرت کا۔ اس لیے دل کو سکون میرے بھائیوں ملنا چاہیے، ہم کو ٹٹولنا چاہیے، ہمارا دل خیر کر کے سکون حاصل کرتا ہے کہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت اتری یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لالچ دلایا، کہا خرچ کرو، تمہیں جس چیز سے محبت ہے اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اور تجربہ دیکھیے، قدرت کا نظام دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب ایمان کو پختہ کرتا ہے اور دوسروں کے لیے آزمائش کرتا ہے، اس کے لیے تو کبھی دیکھیے ابراہیم کو آزما لیا، اپنے اتنے عظیم اولو العزم رسول کو کہا اتنی دعاؤں تمناؤں کے بعد تمہیں بیٹا ملا ہے، تم ذبح کر دو اس کو، کہا ذبح کر دو اس کو۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تو جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں مجھے میرے باغوں میں فلاں باغ بہت محبوب ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے خرچ کر دیتا، صدقہ کر دیتا ہوں۔ اب آئے گھر پہ اپنی بیوی سے فرمایا، اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھو آیت اللہ کے نبی سے سنی اور ہمارے لیے یہ باغ بڑا محبوب تھا، تو یہ اب خالی کر دو، ہم نے اس کو دے دیا ہے۔ تو بیوی کیا کہتی ہے؟ بڑی کامیاب تجارت آپ نے کر دی، بڑی کامیاب تجارت۔ خالی یہ سوچئے، ہماری دینی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سوچیں کہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو کمائی سمجھتا ہے؟ ہم نے کا کوئی مرد و عورت عام طور پر کمائی کس کو سمجھتا ہے؟ کامیاب تجارت کس کو سمجھتا ہے آدمی؟ میں اس پہلو سے بات کر رہا تھا کہ دلوں میں اطمینان اگر حاصل نہیں ہے اپنے دین پر، دین کا رنگ سب سے اچھا نہیں لگتا، اللہ کی بندگی سب سے بڑی کامیابی نظر نہیں آتی، تو جس کٹھنائی سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بھی برا حال ہوگا، ارتداد کا حال ہوگا۔ لوگ یہ پسند نہیں کریں گے کہ دین اور اسلام سے اسے جوڑا جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہا رنگ اپناؤ اللہ کا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہا جو راستہ بتایا ہے اسلام نے وہی کامیابی کا راستہ ہے، وہی راہ کامیابی کی ہے، یقین کرو۔ اور جب یقین کے ساتھ اس سچائی پر جمے رہیں گے تو وہ اطمینان دل کو حاصل ہوگا جو شبہے سے پاک ہوگا، تردد سے پاک ہوگا، ہر طرح کے کھٹک سے سینہ ہمارا خالی ہوگا، دل ہمارا خالی ہوگا دل، کھٹک نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا طریقہ یقین کا ہے، یقین کا، شبہے کا نہیں ہے، تمہارا راستہ یقین کا راستہ ہے۔ دیکھیے جو ہزاروں معبودوں کی بندگی کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ سب کا مالک وہی ہے، اور جن کا ایمان اور عقیدہ ہے، جن کی اس بات پر، اس سچائی پر پختگی کے ساتھ یقین ہے،
کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہے تو جیل میں بھی کہتے ہیں یہ بہت سارے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کہا یہ سارے بہت سارے معبود اور بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں یہ معبود ہے، اصل اللہ ہے، اصل اللہ ہے جو اکیلا. جس کا دل اس سچائی پر مطمئن ہو جائے گا اس کا سینہ شبہات سے پاک ہو جائے گا، اور جب تک شبہات سے سینہ پاک نہیں ہوگا کسی بھی بھلائی پر جمے رہنا آسان نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ اطمینان کہتے ہیں وہ سکون جو مستقل حاصل ہو، ایسا سکون جو مستقل حاصل ہو. سکون کہتے ہیں کبھی نیند آئی تو کہاں سکون مل گیا، کبھی جاگے اور دنیا کے ہنگاموں کے پیچھے چلے گئے تو بے چینی پھیل گئی. لیکن کہتے ہیں اطمینان کہتے ہیں جو مستقل سکون آدمی کو دیے رہے، ہر حال میں اس کو سکون. کیسے سکون؟ ہر حال میں بیٹا مر جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اگر کسی کی امانت کسی کے پاس موجود ہو اور وہ امانت والا مانگے اپنی امانت، پھر وہ لوٹانے میں کراہت کرے، ناپسندیدگی کا اظہار کرے تو کیا یہ بہتر ہے؟ تو شوہر کہتے کیسے بہتر ہے، یہ تو بہت بری چیز ہے. تو وہ بیوی کہتی ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ایمان کتنا اطمینان کا تھا. بیوی کہتی ہے کہ وہ بیٹا جو اللہ کی امانت تھا اللہ نے لے لیا، اس کو موت ہو گئی. یعنی اطمینان جب حاصل ہوتا ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اطمینان خوشحالیوں میں ہی نہیں، اطمینان کشادگی ہی میں نہیں، اطمینان جب حالات ہمارے بہتر ہیں، پھیلے ہیں، خوشگوار ہیں تبھی نہیں، مشکل حالات میں بھی اتنا مطمئن ہے آدمی، اتنا مطمئن ہے اگر وہ پھانسی کے پھندے پر بھی ہے تب بھی سوچتا ہے کہ اگر دین کے لیے مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو ایک نہیں کئی جانے ہو تو سب ہم قربان کر دیں گے، کیونکہ یہی کامیابی کی راہ ہے. یہ اس لیے ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزیں مشکل ہے. نماز ہمارے لیے مشکل ہے، پنج وقتہ نماز ہمارے لیے مشکل ہے، اور چیزیں چھوڑیے زکوٰۃ مشکل ہے، آداب اچھے مشکل ہے، اور آوارگی اتنی عام ہو گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نیا آنے والا ہماری نئی جنریشن، ہمارے بچے بیٹے بیٹیاں اور ہمارے نوجوان، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب آزاد ہو جائیں گے، ایسا ماحول لگتا ہے. یہ ماحول اس لیے یہ ماحول ہے کہ انہیں دین سے لگاؤ، دین سے محبت اور دین کے تئیں اطمینان نہیں ہے. دین کے تئیں اگر اطمینان ہو تو آپ بتائیے کتنا وقت جاتا ہے ہمارا، کتنا وقت جاتا ہے فالتو. ہم ادھر ادھر شرعی نقطۂ نظر سے ہم کیسے کہیں گے اپنے آپ کو کہ ہم فالتو میں ہیں؟ فالتو میں ہماری مصروفیتیں ہیں، لیکن بیکار ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارا آپ کا جائزہ لے کتنا وقت جاتا ہے، کتنا وقت بیکار جاتا ہے. لیکن اگر ہمیں کہیں بیٹھنا ہو کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ علم لینے کے لیے، کچھ یقین بڑھانے کے لیے، ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، نصیحتوں سے ایمان بڑھتا ہے، نفع ہوتا ہے ایمان کو اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے. علم سے علم یقین کا نام ہے. علم جتنا ہوگا اتنا ہی پختگی ہوگی. کہتے ہیں ہمارے علماء، کہتے ہیں اگر سمندر کی لہروں کی طرح شبہات آئے، سمندر کی لہر اٹھتی ہے تو دیکھیے ایسے شبہے آئے تو علم کے پہاڑ کو ہلا نہیں سکتے، علم کے پہاڑ کو وہ متاثر نہیں کر سکتے. پہاڑ ہے وہ پہاڑ، سمندر کی لہریں اس کو ہلا نہیں سکتی. تو جب ایمان اور یقین مضبوط ہو تو یہ دنیا کے فلسفے اور دنیا دارانہ جو یہ مومنٹ ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے کے لیے، وہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی، ہمارے بچوں کو شکار نہیں کر سکتی. لیکن جب بچے ہم اور آپ اسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے تب ہمیں خود دین سے لگاؤ نہیں، ہمارے بچوں کو دین سے لگاؤ نہیں تو کوئی بھی شکار کرے گا ان کو. آج جو لوگ ہیں سماج میں عام طور پر ایسے لوگ جو علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دین کے مزاج کو، دین کی اصل روح کو نہیں سمجھتے، اس کے خلاف دانستہ نادانستہ باتیں کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟
علم نہیں ہے، جہالت غالب ہے، اور پروپیگنڈوں کی دنیا میں پروپیگنڈوں کے نیٹ ورک سے جڑے ہیں، پروپیگنڈوں کے، جو باطل ہے، شبہات پھیلانے والا ہے، یقین کو کمزور کرنے والا ہے، جہاں یقین کی خوراک دی جاتی ہے اس سے دور ہے۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہ فلاں کام کیوں نہیں ہو جاتا، فلاں کام کیوں نہیں ہو جاتا۔ یقیناً یہ سارے مطالبے ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر، لیکن بڑا کام کون سا ہے؟ ایک بھائی یہاں آئے اور جماعت اہل حدیث کے کام کی بات کرنے لگے، گمراہی کے، تو میں نے کہا کہ یہاں ہم آپ کی مراد اگر ہم لوگ ہیں تو یہ الفرقان مسجد جہاں پہ بنائی گئی ہے، اسے بھی آپ کوئی کام سمجھتے ہیں؟ اسے بھی کوئی آپ کام سمجھتے ہیں؟ تو کہنے لگے تو بہت بڑا کام ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا کام نہیں ہے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں جہاں سے آدمی اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑتا ہو، جہاں سے تربیت لیتا ہو ایمان، عقیدے اور توحید کی، جہاں سے اسے سبق پڑھایا جاتا ہو کہ یہ شرکیات ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، ان سے دور رہنا۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہر کام کا کوئی نہ کوئی آپشن، کوئی نہ کوئی موقع مل جائے گا، علاج کے لیے ہاسپٹل مل جائے گا، آپ کو تعلیم کے لیے اسکول اور کالجز مل جائیں گے، لیکن آپ کو توحید کا برکت کوئی نہیں دینے والا۔ دنیا میں ہر چیز دنیاوی تجارتی نقطۂ نظر سے کرنے والے، بانٹنے والے سماج میں اپنے اپنے نقطۂ نظر اور کنسپٹ سے لوگ موجود ہیں اور وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے، لیکن توحید اور سنت کے مراکز لوگوں کے لیے قائم کرے، یہ کام اگر آپ کے نزدیک نہیں ہے تو اصل کام تو یہی ہے کہ جہاں سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہو۔ علماء ہمارے کہتے ہیں ایک انسان کی جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہے دوا اور علاج کی، کھانے اور پانی کی، اس سے زیادہ ضرورت ہے ایک انسان کے ایمان کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جان اگر چلی گئی، مر گیا آدمی ٹھیک ہے، لیکن ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا تو زندہ رہ کر کے کیا کرے گا؟ ایمان چلا گیا تو زندہ رہ کر کے کیا کرے گا؟ لیکن نوجوانوں میں اور دنیا دارانہ دماغ رکھنے والوں میں عام طور پر یہ تمیز نہیں ہے کہ ایک بڑے سے بڑے ہاسپٹل سے زیادہ اہم چیز ہمارے جامع مسجد کی ہے، وہاں ہمارے علاج کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے ہماری، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ علاج ہم ہی نہیں، علاج کا سورس اور ہاسپٹل ہم ہی نہیں، دنیا بناتی ہے۔ ہم شاید مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم شاید مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو کام آپ کے دین، ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت کا ہے، اس کو دوسرا کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ اطمینان جب ہوتا ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات کہی ہے، غور کیجئے کہ ایک آدمی کے کھانے پینے سے زیادہ، ایک آدمی کے دوا اور علاج سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ ایمان کی خوراک دینے کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان ایسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑے، اگر اس کی برابر تجدید نہیں کرو گے تو یہ پرانے ہو کر کے گل جائیں گے، پھٹ جائیں گے، برابر ضرورت ہے اس کی۔ تو دیکھیے کتنا وقت ہم لگاتے ہیں۔ یہ ایسا اس لیے نہیں ہوتا میرے بھائیوں، ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے دلوں میں سچائی کے تئیں بہت زیادہ یقین نہیں ہے، بہت زیادہ، اور سچائی پر یقین ہو تو اطمینان حاصل ہو جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ آپ سوچئے کہ نیکی کے لالچ کیسے ہوتی ہے پیدا، نیکی کی لالچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نیکیوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، برائیوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا ایمان اور فکر اگر حاصل ہو جائے تو آدمی کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ دنیا میں کتنی جد و جہد ہم کرتے ہیں، کتنی جد و جہد، لیکن آپ بتائیے 15 منٹ دن بھر کے لیے، دن بھر اپنے کاروبار کے لیے کتنا ٹائم، پلاننگ، منصوبہ بندی، باریکی سے جائزہ لینا، نفع و نقصان کو جوڑنا، کیسے نفع ہوگا، کیسے نقصان سے بچ پائیں گے، برابر آدمی تدبیریں کرتا رہتا ہے اور تجربات لیتا رہتا ہے، تجربات شیئر کرتا رہتا ہے، اپنوں کو اپنے تجربات سے آراستہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے دین کے تئیں اس کی کتنی فکر ہے؟ جو سماج، جس سماج کے ہمارے بچے، ہم اور آپ
10-20 منٹ وقت نہیں دے سکتے علم اور دین سیکھنے کے لیے، آپ بتائیے وہ دین کیسے آئے گا؟ اس دین کا علم کیسے ہوگا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سربلندی دی تھی، آپ بتائیے اللہ کے نبی کی مجلس میں تعلیم عام رہتی تھی اور ایک ایک بات لوگ سنتے تھے، نوٹ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، عملی زندگی میں لاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جیسا انسان یہ عبقری تھے، کہتے ہیں ملہم تھے، ملہم یعنی ان کے دل پر حق اترتا تھا، ایسی شخصیت تھی یہ۔ لیکن دیکھیے ترتیب کیا تھی ان کی، کہتے ہیں اپنے ساتھی سے کہ ایک دن میں اپنا کام دیکھ لیتا ہوں اللہ کے نبی کی صحبت سے ہٹ کر کے، تو جس دن میں نہیں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتا ہوں تم رہو، دوسرے دن تم کام دیکھ لو، میں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ لوں گا۔ میری غیر موجودگی میں جتنا تم سیکھنا مجھے بتا دینا، اور تمہاری غیر موجودگی میں جتنا میں سیکھوں گا تو میں بتا دوں گا۔ آپ بتاؤ کتنی لالچ ہے، کتنی لالچ ہے ایک آدمی کو۔ کوئی آدمی دنیا میں اگر کوئی حیثیت رکھتا ہو تو پیچھے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں تھوڑے فائدے کے لیے، اچھا ہے کوئی بات نہیں، دنیا بھی ہماری ضروری ہے، دنیا میں مشکلات اور فتنوں سے بچ کر کے کچھ سپورٹ اور کچھ پاور کی بھی ضرورت ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اور صحبت کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے یہ اتنا اطمینان ہے، اتنی باریکی سے ہم چلتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ کن سے ہمیں سپورٹ مل جائے گا، فائدہ۔ اور دین والے ہماری نظر میں کتنے اہم ہیں، جتنا اہم ہماری نظر میں دین والے ہیں، علم والے ہیں، اہل علم ہے، وہ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل میں دین کی عزت ہے، دین کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ایمان اور لوگوں کے دین سے محبت کا یہ پیمانہ ہے کہ وہ اپنے اہل علم سے کتنی محبت کرتے۔ اور میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو حق اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے تو حق کو دنیا کے فائدے کے لیے مت چھوڑیں، ہم نہ چھوڑیں کبھی بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جب آپ آئے ہجرت کر کے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں آپ کا ٹھکانہ ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کا ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ نے کہا یہ اونٹنی جو میری بیٹھی ہے اس سے قریب کس کا گھر ہے؟ تو بتایا، انہوں نے کہا میرا گھر ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میرا انتظام کر دو، تو کہا ہے انتظام آپ کا۔ عبداللہ ابن سلام آتے ہیں، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی رسول برحق ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں عالم ہوں، عالم کا بیٹا ہوں، سردار ہوں اپنی یہود قوم کا، اور سردار کا بیٹا بھی ہوں، لیکن میرے بارے میں میری قوم سے پوچھ لیجئے۔ اب قوم کے لوگ آئے، آپ نے بلوایا، کہا عبداللہ ابن سلام کیسے ہیں؟ تو کہا بہت اچھے ہیں، بہت اچھے۔ کہا اگر وہ مسلمان ہو جائیں؟ تو کہا یہ ہمیں نہیں منظور ہے۔ کہا یہ نہیں منظور ہے۔ کتنا حق ہمیں جانتے ہیں، کتنا حق ہم سمجھتے ہیں اچھی طرح، لیکن ہمیں اس پر چلنا منظور نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ تضاد بہت غلط ہے، بہت ناپسندیدہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسلام ہی سچا ہے، توحید ہی اصل ہے، تو اسلام ہی حق ہے، تو اسلام کی ایک ایک بات سے محبت کرو۔ جہاں کوئی اسلام کا حصہ چھوٹتا ہے دعا کرو اللہ سے، کوشش کرو، فکر کرو، اللہ توفیق دے دے گا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو اللہ تعالیٰ سے توفیق کا، اللہ تعالیٰ توفیق نازل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کو دین کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا رنگ اپنی نظر میں سب سے محبوب بنا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ تیری بندگی میں ہم اپنی سعادت اور شرف سمجھیں اور تیرے دین کے لیے جینے کو اصل زندگی سمجھیں، اور جب تک زندہ رہے اسی رخ پر رہے، اسی نقطۂ نظر پر رہے، اور اے اللہ جب بھی موت ہو تو تیری فرما برداری پر ہو، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.